الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص چل رہی ہے اور اس کے تقریباً 78 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی۔ ماقبل آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کے بارے میں تفصیلی بیان فرمایا کہ اس کو اللہ نے کتنا فضل و کرم عطا فرمایا، اور جب اس نے فساد کیا اور اس کو سمجھایا گیا تو اس نے جواب میں جتنا بھی اس کو کمال حاصل تھا اسے اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنا کمال قرار دیا کہ میں نے اپنے علم سے سب کچھ حاصل کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک بری عادت ہے کہ انسان اگر اس کے پاس کوئی کمال ہے، خوبی ہے، اچھا وصف ہے، چاہے اپنی محنت کے ذریعے ہی اس نے حاصل کیا ہو، لیکن پھر بھی اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ یعنی یہ اصول بنا لیجئے کہ جب کوئی برا کام یا غلط کام سرزد ہو جائے تو اسے اپنی شامت اعمال تصور کریں۔ کام بگڑ گیا تو یہ نہ کہیں یار اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں یار کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو صحیح ہو جاتا، پتہ نہیں کیوں میرے کام بگڑتے جا رہے ہیں، یہ غلط ہے، اسے اللہ کی طرف منسوب نہ کریں بلکہ اپنی کوتاہی سمجھیں، اپنا قصور سمجھیں اور یہ کہیں کہ یہ میری شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور جب کوئی فضل حاصل ہو، کمال حاصل ہو، کوئی نعمت حاصل ہو تو یوں ہی کہنا چاہیے کہ اس میں میرا کچھ کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اس کی عطا ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ فقط اس نے اپنی رحمت سے مجھے عطا فرما دیا۔ یہ ایک اچھی عادت ہے، لیکن شیطان ایسا نہیں چاہتا، اور یہ ہوتا ہے عموماً کہ ہم بہت سارے جو خوبیاں یا نعمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں تو اس میں اپنے کمال کو ذریعہ بنانے کے لیے نکات یا پوائنٹس تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص مثال کے طور پہ بہت اچھی منصوبہ بندی کر لیتا ہے، اچھا بزنس مین ہے، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے ایک ایسا ذہن عطا فرمایا، ایک ایسی قوت عطا فرمائی، ایک ایسے فہم کی دولت عطا فرمائی کہ میں حالات کو فوراً سمجھ لیتا ہوں، آئندہ کیا کچھ ہونے والا ہے وہ میرے پیش نظر ہو جاتا ہے، اور میں بروقت فیصلہ کر کے اچھا نفع کما لیتا ہوں یا اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیتا ہوں۔ لیکن نہیں، وہ سب اپنا کمال کہے گا، ہم ہیں بزنس مین، اتنے عرصے سے ہم کام کر رہے ہیں، دیکھا ہمارا تجربہ، دیکھا ہماری پلاننگ۔ تو یہ اپنی طرف منسوب کرنا یہ ہر وقت خیر برا بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو فراموش کرنا یا اس بات کو قلب میں ناپسند کرنا کہ اس کمال کی نسبت صرف اللہ کی طرف کر دی جائے، میری طرف کیوں نہیں کر رہے ہیں، یہ ایک غلط عادت ہوتی ہے۔ اس لیے عجب و خود پسندی یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اچھا سمجھنا، با کمال سمجھنا، یا خود بینی جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے فضل پہ نگاہ نہ ہو بلکہ اپنے کمال کو تلاش کرے، یہ جو مجھے حاصل ہوا ہے میں نے کیا کیا تھا کہ حاصل ہو گیا، یہ جو مجھے نعمت حاصل ہوئی ہے میری کس خوبی کے جواب میں حاصل ہوئی ہے۔ جب یہ خود بینی کی عادت پڑ جاتی ہے تو انسان پھر بس تباہ و بربادی کی طرف بڑھ جاتا ہے، اور اس کی علامت اکثر یہ ہوتی ہے کہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرتے ہیں کہ دیکھا میں نے کیسا کیا، دیکھا یہ کیسا ہو گیا، دیکھا ہم نے یہ کیا تھا، دیکھا میں نے وہ صحیح سوچا تھا کہ نہیں سوچا تھا، اور پھر دوسروں سے تائید کروائی جاتی ہے زبردستی، اور کہتے ہیں ہاں ہاں جی شاہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے حضرت کی، اور پھر وہ بہت خوش۔ لیکن اگر اسی کے سامنے یعنی اگر یہ خود بینی کا واقعی شکار ہو، عجب و خود پسندی کا واقعی شکار ہو، تو اگر کوئی یوں کہہ دے کہ اس میں آپ کا کیا کمال، یہ تو سارا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، تو اسے غصہ آ جائے گا۔ حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ وہ کہے کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا کیا کمال، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہی کرم نوازی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف سے جب کسی خوبی کا اظہار ہوا، کسی ان کی اچھی خصوصیت کا اظہار ہوا تو ان کی طرف منسوب کیا ہے، نبی کریم نے ان کی تعریف کی ہے، ان کی مدح کی ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان، اپنا مال سب کچھ قربان کر دیا، تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ملتا ہے کہ اے ابوبکر، دنیا میں جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں اس کو دے دیا، لیکن تمہارے اتنے کثیر احسانات ہیں کہ اس کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود تمہیں میدان محشر میں عطا فرمائے گا۔ تو یہ دیکھیے یہ فرق ہے، ایک ہے کہ اپنی خود جو مطلب کوئی اچھا کام کرنے والا ہے، کوئی کمال رکھنے والا ہے، کوئی خوبی رکھنے والا ہے، وہ خود اپنی زبان سے کہے یہ میرا کمال ہے، یہ میری خوبی ہے، یہ میں نے کیا۔ ایک ہے دوسرے اس کو سراہیں، اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو اپنا خود کمال بیان کرنا، خود اپنے کمالات کو اندر تلاش کرنے کی کوشش کرنا اور اس پہ خوش ہونا کہ واہ میں نے کیا کیا،
یہ قابل مذمت ہوتا ہے۔ اور اگر اپنے دل میں اس قسم کی کوئی خواہش نہ ہو کہ میری تعریف کرے، میرے کام کو سراہا جائے اور اسے فقط میری طرف منسوب کیا جائے، اللہ کی طرف منسوب نہ کیا جائے، اس قسم کی اگر کوئی خواہش نہیں ہے اور پھر دوسرے اس کی تعریف کرتے ہیں تو یہ پھر ایک اللہ کا انعام ہے بلکہ، اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں کہ نبی کریم کی سنت کریمہ ہے۔ تو اس نے اب یہی کیا کہ جب اس کو سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ فضل و کرم کیا، تو قارون نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ہے میری کوتاہی ہے، میں نظر ثانی کر لوں گا، نہیں، بلکہ اس نے کہا کہ جتنا کچھ مجھے دیا گیا ہے تو میرے ایک علم کی بنا پر ہے جو میرے پاس تھا۔ تو اس نے اللہ کی طرف منسوب کیے جانے کو، یعنی انعام کے حصول یا جو کثرت سے اس کے پاس فضائل تھے، نعمتیں تھیں، برکات تھیں، انہیں اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنی طرف منسوب کرنا بہتر سمجھا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی اور قیامت تک کے لیے اس کو مقام مذمت پر ذکر فرما دیا۔ اس لیے ہمیں بھی اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین دلیل سے اس کا رد فرمایا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ جو سب کچھ جو میرے پاس جمع ہوا یہ میرے علم کی بنا پر ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر تمہارے علم کی بنا پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا علم تمہیں ہمیشہ بچا لے گا، یہ مال پھر کبھی تمہارے پاس سے نہیں جانا چاہیے کیونکہ علم تو تمہارے پاس ہے، تو اپنے علم کی برکت سے اس مال کو، اس فضل کو، اس کرم کو ہمیشہ اپنے پاس رکھو۔ پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو اسی علم کی بنا پر آپ لاکھوں کما لیتے ہیں لیکن اسی علم کی موجودگی کے باوجود آپ کو لاس ہو جاتا ہے، آپ کاروبار میں گھاٹے کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ کا کوئی پارٹنر ہے وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر کے بھاگ جاتا ہے، تب وہ علم کام کیوں نہیں آتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ دنیا میں جب کچھ عطا فرماتا ہے تو کسی نہ کسی چیز کو وسیلہ و ذریعہ بناتا ہے۔ تو اس نے اگر آپ ہی کے علم کو اپنے فضل و کرم کے اظہار کے لیے ذریعہ بنا دیا تو یہ تو اللہ کا انتخاب ہے، آپ کا کمال تو نہیں۔ اب اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ میرے علم کا کمال ہے تو پھر اگر علم کی طرف ہی منسوب کریں گے یا اپنی حکمت، اپنی دانائی، اپنے صاحب عقل ہونے کی طرف منسوب کریں گے تو پھر کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اسی طرح آپ ہی کے ساتھ نہیں، جتنے پھر صاحب مال ہیں، جتنے صاحب فضل و کرم ہیں، جتنے دنیا میں اعلیٰ مناصب پر فائز ہیں، یقینی سی بات ہے کہ ان سب کے پاس حکمت ہوگی، سب کے پاس عقلیں ہوں گی، تو پھر کسی کو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ یہ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ نقصان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اصل میں کمال اسی کا ہے۔ ہمارے پاس جو یہ اسباب و ذرائع ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سبب و ذریعہ بنا لے تو یہ اس کی کرم نوازی ہے، ورنہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ چاہے نہ چاہے میرے پاس جو فضل و کمال ہے اس کے فضل و کمال کے مطابق ضرور مجھے نتائج حاصل ہوں گے، یہ غلط ہے۔ اسی کو اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ اولم یعلم، کیا اور وہ یہ نہیں جانتا، کیا اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک کر دیا اس سے پہلے بہت سی قوموں کو، من ہوا اشد منہ قوتاً، وہ قومیں جو اس قارون سے قوت کے اعتبار سے بہت زیادہ تھیں، وہ اکثر جمعاً، اور جماعت کے اعتبار سے اس سے بہت زیادہ تھیں، یعنی ان میں قوت بھی زیادہ تھی، ان کے افراد بھی کثیر تھے، وہ ہلاک ہوئیں کہ نہیں ہوئیں۔ تو اب اگر یہ اصول بنا لیا جائے کہ میرے پاس مال کی کثرت یا افراد کی ماتحت لوگوں کی کثرت میری دانائی کی بنا پر ہے تو پھر دوسرے کے لیے بھی آپ یہی تصور کریں کہ اس کے پاس بھی حکمت و دانائی ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ حکیم، وہ دانا شخص جس کو آپ صاحب عقل تصور کر رہے ہیں وہ نقصان کا شکار ہوا، ہلاک ہو گیا اور اس کی عقل و دانائی وہاں پر کام نہ آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل فاعل حقیقی آپ کی عقل، آپ کی دانائی، آپ کی حکمت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہے جو آپ کی عقل کے استعمال کے جواب میں کوئی ایسا حکم صادر نہیں فرماتا، بسا اوقات کہ وہ آپ کی عقل کے خلاف فیصلہ ہو جائے، آپ کی مرضی کے خلاف فیصلہ ہو جائے، تو آپ اسے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر صرف عقل سے سب کچھ حاصل ہوتا، دانائی سے، حکمت سے سب کچھ حاصل ہو جاتا تو پھر وہ پچھلی قومیں ہلاک نہ ہوتیں جو تم سے زیادہ مال والی تھیں، تم سے زیادہ زوراور تھیں، تم سے زیادہ ان کے پاس لشکر تھے، لیکن وہ ہلاک ہوئیں۔ تو معلوم ہوا کہ اصل فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا اگر کوئی نعمت حاصل ہو، کوئی کمال حاصل ہو تو اسے اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے، اسے اس کو بنیاد بنا کر اپنے لیے بڑے پن کے پہلو تلاش کرنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی طرف اسے منسوب کرنا چاہیے، یہی عافیت ہے اور یہی اچھا ہے۔
آگے شاد فرمایا کہ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور ان کے گناہوں کے بارے میں مجرمین سے سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی جو پچھلی قومیں ہلاک ہو گئیں ان کے بارے میں ابھی جو موجود مجرم ہیں اس زمانے میں ان سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، مفسرین نے فرمایا کہ جو پہلے لوگ ہلاک ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پوچھنے کی حاجت نہیں ہے کہ اب تم یہ بتاؤ کہ وہ کیسے ہلاک ہو گئیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ پچھلی قوموں کو جو ہلاک کیا گیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے ان تمام جو موجودہ نعمتیں تھیں انہیں اپنا ذاتی کمال تصور کیا، جس کی بنا پر پھر انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا اور نبیوں کی اطاعت سے منہ موڑا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ لہٰذا اللہ اچھی طرح جانتا ہے، تو تم سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ ان باتوں کے بیان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تم عبرت حاصل کرو، اور جس سوچ کی بنا پر، جس فاسد نظریے اور خیال کی بنا پر وہ اللہ کی طرف سے غافل ہو کر ہلاکت کے شکار ہو گئے، اس سے نصیحت حاصل کر کے تم بھی اس قسم کے خیالات سے نجات اور بے پرواہی حاصل کرو، ورنہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو جیسے وہ ہلاک ہوئی تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہر شعبے میں آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لیں، چاہے وہ علماء کے طبقے میں آپ دیکھ لیں، بزنس کے طبقے میں دیکھیں، پڑھائی کے اندر دیکھیں، ٹیچنگ کے طبقے کے اندر دیکھ لیجئے، حکومتی مناصب کے اندر دیکھ لیں، کہ جب کوئی شخص اپنا ہر چیز کو اپنا ذاتی کمال تصور کرنا شروع کر دے تو پھر بعض اوقات اتنی بری ٹھوکر کھاتا ہے کہ وہ سنبھل نہیں پاتا۔ اس لیے سوچ سمجھ کر ہی تمام کام کرنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، پس نکلا وہ یعنی قارون اپنی قوم کی طرف اپنی زینت میں، یعنی ایک دن وہ باہر نکلا، بڑی آسائشیں اور خوب بہترین قسم کا لباس اور ہزارہ نوکر چاکر پوری شان کے ساتھ وہ باہر نکلا۔ تو قال الذین یریدون الحیات الدنیا، تو کہا ان لوگوں نے جو دنیاوی زندگی کا ارادہ رکھتے تھے، یا لیتا، اے کاش، لنا مثل ما اوتی قارون، ہمارے لیے بھی اسی کی مثل ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، انہ لذو حظ عظیم، بے شک اس کا بڑا حصہ ہے، بڑا اس کو اللہ نے نصیب عطا فرمایا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کسی کی دولت و دنیاوی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ کاش ایسا ہمیں بھی مل جاتا، اور صرف اس کی دنیاوی نعمت پہ ہی توجہ کرنا، اس دنیاوی نعمت کی بنا پر جن آزمائشوں کا وہ شکار ہے، جن خرابیوں کا وہ شکار ہے، اس کو بالکل فراموش کر دینا، اس کو اللہ نے ناپسند فرمایا۔ اور اس قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا جو دنیاوی زندگی کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر حسرت کا شکار وہی ہوگا جس کو آخرت سے دلچسپی نہیں ہے بلکہ دنیا سے زیادہ دلچسپی ہے۔ جیسے کہ آج کل ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، ٹی وی پہ کسی کو دیکھ رہے ہیں، میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، یا باہر کے ملکوں میں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ رہے ہیں، تو غریب لوگ جو ہوتے ہیں یا متوسط طبقے کے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ کاش ایسی نعمت ہمیں بھی حاصل ہوتی، کاش ہم بھی اس منصب پر فائز ہوتے۔ کسی کی دنیاوی عزت کو دیکھ کر یہ سوچنا کاش مجھے بھی یہ عزت حاصل ہو جاتی۔ تو یہ وہی تمنائیں کرتا ہے جس کو دنیا کے اندر عزت حاصل کرنا مقصود ہو، جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو دنیا سے نہیں بلکہ آخرت سے دلچسپی ہوتی ہے، وہ اس قسم کے دنیاوی ترقی کرنے والوں سے بالکل متاثر نہیں ہوتے، بلکہ ان کی توجہ انہیں دیکھنے کے باوجود اللہ کی طرف ہی رہتی ہے اور آخرت کی تیاری کی طرف رہتی ہے، اور وہ بالکل دل میں کوئی حسرت، کوئی پچھتاوا، کوئی دل کا چھوٹا ہونا، اس قسم کی عادات میں یا بری خصلت میں گرفتار نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا تقابل کے طور پہ اب انہی لوگوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور ان لوگوں نے کہا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی نعمت سے نوازا تھا۔ دیکھیں اس سے معلوم ہوا کہ ایسی دنیاوی نعمتوں پر حسرت اور پچھتاوے کا اظہار کرنا وہی کرے گا جس کو حقیقی علم حاصل نہیں ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنے علوم پڑھ جائے۔ ایک باطنی علم بھی ہوتا ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روحانی علم ہوتا ہے جو ہمیں اللہ کی طرف مائل کرتا رہتا ہے، آخرت کی طرف مائل کرتا ہے، اور دنیا کی اس قسم کی اندھی تقلید سے یا آسائشوں کی طرف حسرت بھری نگاہیں ڈالنے سے روکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لہٰذا جو اس زمانے میں علم دیے گئے صاحب علم لوگ، اور اس سے علم کی برکت بھی ظاہر ہوتی ہے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ۔
انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے بربادی ہو، یعنی جو اللہ نے آخرت میں انعام مرتب کیا ہے، خیرن یہ بہتر ہے، لمن اس شخص کے لیے، آمنا جو ایمان لایا، وعمل صالحا اور اس نے نیک اعمال کیے، ولا یلقاها اور نہیں ملاقات کروائی جائے گی، نہیں ملایا جائے گا اس شخص کو ان نعمتوں سے، الا الصابرون مگر صبر کرنے والوں کو، یعنی ان نعمتوں سے انہی کو ملایا جائے گا جو صبر کریں گے ان دنیاوی نعمتوں کی کمی پر۔ اس وجہ سے کہ اگر ہم اس طرف بڑھیں گے زیادتی کی طرف تو لازم گناہ ہوگا، تو وہ پھر زیادتی مال کو محبوب نہیں رکھتے ہیں، بلکہ کمی مال کی وجہ سے آنے والی مشقت کو محبوب رکھتے ہیں کہ چلو اس میں تکلیف ہے، آزمائش ہے، ہم صبر و تحمل کریں گے لیکن آخرت کی نجات پائیں گے۔ اور جو دنیاوی تکلیف پہ صبر نہ کرے اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کو فراموش کر کے، آخرت کو فراموش کر کے، اس کی گرفت اور عذاب کو فراموش کر کے دنیاوی نعمتوں کے حصول کے لیے بے چین اور بے قرار ہو کر ہر قسم کے ناجائز طریقے اختیار کر لیتا ہے، تو پھر وہ آسائش دنیا کی طرف بڑھ جاتا ہے، دنیا کی نعمتوں کی کثرت کے حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے اور اس طرح اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ تو فرق ہے اس کے اندر، اور ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہم ان دونوں گروپ میں سے کس میں ہیں۔ دیکھیں بارہا آپ کو سمجھایا کہ دنیاوی مال و متاع حاصل کرنا یہ ممنوع نہیں ہوتا، اگر ہم یہ نظر رکھیں کہ میں کون سے ذریعے سے مال کما رہا ہوں، ذریعہ صحیح ہونا چاہیے، مال کمانے کا انداز بالکل تعلیم شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، پھر اس مال کو جمع کرنے اور خرچ کرنے کے جو ہمارے نظریے ہے یا خیال ہے، کس نظریے سے جمع کر رکھا ہے، کس کس مقام پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی بالکل تعلیم شریعت کے مطابق ہو تو مال کوئی فی نفسی بری چیز نہیں ہے۔ یہ اسی وقت قابل مذمت کہلائے گا کہ جب اس کی وجہ سے انسان برائیوں کا شکار ہو اور حقوق العباد کو تلف کرے، حقوق اللہ کو تلف کرے، تو یہ قابل گرفت ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم مزید بات بھی کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 79 بلکہ 80 آیات کی تفسیر تقریباً مکمل ہو گئی تھی۔ 80 نمبر جو آیت تھی اس میں یہ بات چل رہی تھی، بلکہ اس سے پہلے ماقبل جو 2 آیات ہیں اس میں یہ گفتگو بیان ہو رہی ہے، اس بات کا تذکرہ ہے کہ قارون اپنے خزانے کے ساتھ، اپنی زینت، اپنی آسائش کے ساتھ اور اپنے نوکروں کے ساتھ بڑی شان کے ساتھ نکلا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کا ارادہ رکھتے تھے، یعنی ایسے لوگ جو کہ آخرت کی طرف ان کی توجہ بہت کم تھی اور دنیاوی آسائشوں کی تمنا ان کے قلب میں موجیں مار رہی تھی، انہوں نے اس کو جب دیکھا تو بہت حسرت کے ساتھ ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ کاش ہمیں بھی اسی طرح نعمتیں حاصل ہو جاتیں جیسے قارون کو دی گئی تھیں۔
لیکن وہ پھر اگلی آیت میں فرمایا لیکن وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم آخرت کی دولت سے مالا مال فرمایا، اپنے باطن کی یا نفسانی خواہشات کی قباحت پر اللہ نے ان کو مطلع فرمایا، ان لوگوں کی زبان سے نکلا کہ تمہارے لیے تو بربادی ہو، وہ انعامات، وہ برکات، وہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یہ یہاں کے حساب سے بہت زیادہ بہتر ہیں۔ اور پھر انہوں نے اپنے علم کی برکت سے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا واضح طور پر بیان کر دیا کہ ان نعمتوں سے وہی لوگ جا کر ملیں گے جو اس قسم کی دنیاوی ان آسائش پر صبر کریں گے جو آسائشیں اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہیں۔ تو اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈرامے میں کوئی چیز آ رہی ہے یا باہر کے کوئی مناظر دکھائے جا رہے ہیں، یا اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنے اور کہیں اطراف میں، یا خواتین جیسے ہوتی ہیں شادی بیاہ میں جاتی ہیں تو وہاں دیگر عورتوں کو دیکھ کر، ان کے پاس نعمتوں کو دیکھ کر اب یہ تمنا بیدار ہوتی ہے کہ کاش اس قسم کی نعمتیں ہمیں بھی حاصل ہوتی۔ تو صرف اتنی ایک خیال آ جانا، ایک تمنا کہ یار ہمیں بھی ایسی نعمتیں حاصل ہوتیں، یہ تو اتنا قابل گرفت نہیں ہے، لیکن ایک شخص جو ان نعمتوں کی وجہ سے گناہوں کے اندر مبتلا ہو، اس کے گناہوں کو فراموش کرنا، اس کی خطاؤں کو فراموش کرنا، اور پھر مطلب اجتماعی طور پر یوں کہنا کہ یہ نعمتیں مجھے بھی حاصل ہوتیں، لیکن یہ نہ سوچنا کہ اگر یہ نعمتیں حاصل ہوتی تو جیسے یہ غفلت کا شکار ہے، یہ ایمان سے بھی محروم ہے جیسے کہ باہر کے لوگ ہوتے ہیں، تو پھر میں بھی ایسا ہو جاتا۔ اس قسم کی باتوں سے بے پرواہ ہو کر بس یہ تمنا کرنا کہ دنیا مجھے حاصل ہو جائے، نعمتیں مجھے حاصل ہو جائیں، اور وہ شخص جس کو ہم جانتے ہیں کہ غلط ذریعے سے ان نعمتوں کو حاصل کر رہا ہے، ناجائز ذرائع اختیار کرتا ہے، اس کے باوجود ہم یہ کہیں کہ بس یہ نعمتیں مجھے بھی حاصل ہو جائیں، تو گویا کہ اس کے ناجائز ذرائع کو بھی ہم پسند کر رہے ہیں اور ان کو کم از کم برا نہیں جان رہے۔ یہ چیز بہت زیادہ قابل گرفت ہے اور غیر مناسب ہے۔ تو ہم نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق جائز طریقے سے مال کمائے، اور یعنی ذرائع اچھے رکھے، مال حلال کمائے، پھر اگر وہ جمع کر کے رکھنا چاہتا ہے اچھی سوچ کے ساتھ رکھے، اور جہاں خرچ کرنا چاہتا ہے وہاں پہ اچھی ہی سوچ کے ساتھ اور علم شریعت کے تقاضے کے مطابق خرچ کرے، جہاں جمع کرنے کی اجازت ہے وہیں پر کرے، جہاں خرچ کرنے کی اجازت ہے وہیں پر خرچ کرے، تو یہ کوئی قابل گرفت بات نہیں ہے، قابل مذمت بات نہیں ہے، یہ اچھی چیزیں ہیں۔ لیکن اگر ان چیزوں کو ہم توڑ دیں گے، ان قوانین کو، ان قیودات کو ہم فراموش کر دیں گے تو پھر نقصان شروع ہوتا ہے۔ یعنی بس مال کی مقدار پہ نگاہ رکھنا، کس ذریعے سے اس کو کما رہا ہوں، یہ نہ دیکھنا، حرام حلال ناجائز سب بس مال آ جائے، اور پھر اسے مطلب جمع کر کے رکھنا، محبت کے ساتھ اپنے سے جدا کرنے کو برا محسوس کرنا، جس مقام پہ شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پہ خرچ نہ کرنا، نہ حقوق اللہ میں، نہ حقوق العباد میں، بلکہ اس کو روک کر رکھنا، اور جہاں خرچ کرنے سے روکنے کا حکم دیا وہاں پہ خرچ کرنا، حرام میں، ناجائز مقامات پر، تو پھر ایسا شخص قابل گرفت ہوتا ہے۔ اور اس قسم کے شخص پر پھر فخر کرنا یا اس کو حسرت کے ساتھ دیکھ کر کہنا کہ کاش اس کی جیسی نعمتیں مجھے بھی حاصل ہوتیں، یہ قابل گرفت چیز ہے اور یہ بہت برا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال کے اعتبار سے لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جس نے حلال مال کمایا اور حلال مقام پر خرچ کیا، تو یہ سب سے افضل ہے۔ دوسرا جس نے حلال مال کمایا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے معاملے میں تو یہی ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ہوں گے، حلال کمایا، حلال مقام پہ خرچ کیا، یا حلال کمایا، حرام مقام پہ خرچ کیا، حرام کمایا، حلال مقام پر خرچ کیا، یا حرام کمایا، حرام مقام پہ خرچ کیا۔ ان میں سے صرف پہلے والے کو روکا جائے گا، باقی 3 جو ہیں انہیں ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پہلے والے سے جس نے حلال کمایا اور حلال مقام پہ خرچ کیا، اس سے پھر حساب و کتاب ہوگا کہ بتاؤ کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور لوگوں کے حقوق ادا کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ اور 3 جو باقی ہیں جن میں کسی بھی طریقے سے حرام کی آمیزش تھی، مثلا حلال کمایا، حرام مقام پہ خرچ کیا، یا حرام کمایا، حلال مقام پہ خرچ کیا، یا حرام کمایا، حرام مقام پہ خرچ کیا، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان مال سے متعلق یہ ہے اور بہت بہترین ہے کہ لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ بعضوں کو مال ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو علم کی دولت سے بھی مالا مال فرماتا ہے، تو وہ اپنے علم کے تقاضے کے مطابق اس مال کو اللہ کی رضا میں خرچ کرتے ہیں، تو فرمایا سب سے بہترین درجے والا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو مال تو ملتا ہے لیکن وہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا، تو وہ اپنے لا علمی کی بنا پر اس مال کو غلط مقام پر خرچ کرتے ہیں۔ تیسرے شخص وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس علم ہوتا ہے لیکن مال نہیں ہوتا، تو وہ اچھے شخص کو دیکھ کر کہتے ہیں کاش اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی اس کو اچھے مقام پر خرچ کرتے۔ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں اور ان کو ویسے ہی اجر ملے گا جیسے اس شخص کو ملتا ہے کہ جس کے پاس مال بھی ہے، علم بھی ہے اور وہ اپنے علم کی برکت سے اچھے مقام پہ خرچ کر رہا ہے۔ اور فرمایا چوتھے وہ لوگ جن کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے، اور وہ اپنی کم علمی کی بنا پر حسرت کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھ کر کہ جو مال تو رکھتے ہیں لیکن علم نہیں اور کم علمی کی بنا پر مال کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں، یہ لوگ بھی تمنا کرتے ہیں کاش ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی ایسا کر لیتے، تو یہ قابل گرفت ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ 4 گروپ ہیں، 2 گروپ اچھے ہیں، 2 گروپ خراب ہیں۔ پہلا گروپ کہ مال بھی ہو، علم بھی ہو، یہ بہت اچھا۔ دوسرا مال نہیں لیکن علم ہے، اور یہ ان لوگوں کو دیکھ کر اپنے علم کی برکت سے تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس اگر مال ہوتا تو ہم بھی مال کو اللہ کی رضا میں اسی طرح خرچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پاتے۔ یہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ یہ 2 گروپ تو اچھے ہیں، اور یہ 2 گروپ ایسے ہیں جو علم سے محروم ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہ ہے کہ مال رکھتا ہے، علم نہیں، اور اپنی کم علمی کی بنا پر غلط مقام پر خرچ کر رہا ہے۔ اور دوسرا گروپ کہ نہ مال ہے نہ علم ہے، تو یہ اپنی جہالت کی بنا پر یہ حسرت کرتا ہے کہ کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں ان نافرمانوں کی طرح خرچ کرتا، تو یہ اپنی کم علمی کی بنا پر اور غلط چیز کی تمنا کرنے کی بنا پر گناہ میں ویسے ہی شریک ہو جائے گا جیسا وہ لوگ کہ مال کم علمی میں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر مال بھی ہے اور علم بھی ہے تو یہ نور علی نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے بہت بڑا اس شخص پر۔ اور دوسرا اگر مال نہیں ہے لیکن علم ہے تو پچھتاوے کی ضرورت نہیں ہے، حسرت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مال خرچ کیے بغیر مال کے خرچ کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں جبکہ نیت بہتر ہو، اور اپنے علم کی برکت سے ہم کسی اچھے شخص کو دیکھ کر کہیں کہ میرے پاس مال ہوتا تو جیسے خرچ کر رہا ہے میں بھی کرتا، تو یہ بالکل ثواب میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ اور ہمیں مطلب فکر کرنی چاہیے اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر علم ہے ہمارے پاس کہ ایسے لوگوں میں اللہ نے ہمیں شمار نہیں کیا کہ جو جہالت میں مبتلا ہیں اور وہ اللہ کے نافرمانوں کو دیکھ کر تمنا کرتے ہیں کاش ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر کے اسی طرح لذت کا سامان کرتے۔ تو اس قسم کے لوگ بھی معاشرے میں موجود ہیں، تو ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر علم نہ ہو تو یہ بہت ہی بڑا وبال ہے کہ علم ہو اور مال نہ ہو تو اب بھی انسان کامیاب، لیکن مال ہو اور علم نہ ہو تب بھی ہلاک، اور نہ مال ہے نہ علم ہے تب بھی ہلاک۔ تو اس لیے اب ان 4 گروپوں کو بھی پیش نظر رکھ کر اگر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کن میں سے ہیں، اگر اللہ نے مال دیا ہے اور علم شریعت بھی دیا ہے اور ہم اس علم شریعت کی روشنی میں اس مال کو جائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں، جتنا شریعت نے اجازت دی ہے اتنا جمع کرتے ہیں، جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کرتے ہیں، جس مقام پہ خرچ کرنے سے روکا اس سے رکتے ہیں، تو آپ کا یا جو بھی اس میں ان نعمتوں کو حاصل کیے ہوئے اس شخص کا بہت بڑا درجہ ہے۔ دوسرا گروپ اس میں غور کریں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ مال ہمارے پاس نہ ہو لیکن علم ہے اور ہم اچھی نیتیں کرتے ہیں،
اگر ان دو گروپ میں ہم اپنے آپ کو محسوس کریں تو بہت ہی بہتر، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور خدا نخواستہ اگر اپنا شمار ان دو گروپوں میں محسوس ہو کہ علم شریعت بالکل نہیں، کیسے مال کمانا چاہیے، کیا کیا مسائل ہیں، کن مسائل پر توجہ نہ کرنے کی بنا پر بظاہر ایک حلال ذریعے سے حاصل شدہ مال بھی حرام ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو کچھ بھی علم نہیں ہے، پھر کہاں جمع کرنا چاہیے، کہاں نہیں، کہاں خرچ کرنے کی اجازت ہے، کہاں نہیں، اور ہم یہ تمنا کرتے رہیں کہ ہم بھی ایسے ہی بن جائیں، تو پھر انسان ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ لہٰذا اچھی طریقے سے محاسبہ کر کے اور پھر ہمیں ان لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کروانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اس لیے اللہ نے دیکھیں ان دونوں چیزوں کو بیان فرمایا، دونوں گروپوں کو تذکرہ کیا۔ ایک کے بارے میں تو بیان فرمایا جو دنیاوی زندگی کا ارادہ رکھتے ہیں، دوسروں کے بارے میں بیان فرمایا جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ صاحب علم کا مرتبہ بہت اچھا ہے، اور یہ اپنے علم کی برکت سے وہ چیز حاصل کر جاتا ہے کہ جو بعض اوقات دنیاوی نعمتیں اور آسائشیں رکھنے والا کم علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں انہی گروپ میں شامل فرمائے اور اس قسم کے جو غلط قسم کی سوچ رکھنے والے گروپ ہیں ان سے محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، تو ہم نے اس کو یعنی قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، تو نہیں تھا اس فرعون کے لیے کوئی ایسا گروہ یا کوئی ایسی جماعت کہ اس کی مدد کرتی اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ یعنی اللہ نے تو ویسے نظر انداز فرما دیا تھا، تو اللہ کے علاوہ کوئی مددگار تھا ہی نہیں، لہٰذا قارون ہلاک ہو گیا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ وہ بدلہ لے سکا، یعنی وہ ان لوگوں میں سے بھی نہ ہو سکا کہ جو بدلہ لے سکتے، اپنے مال کی نعمتوں کو حاصل کر کے اور مال کے ساتھ آگے جا سکتے۔ مال کا بدلہ بھی حاصل نہ ہوا اور مال بھی ختم ہو گیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ قارون جو تھا، جب پہلے تو یہ فرعون کے ساتھ مل گیا تھا اور بنی اسرائیل پہ اس کو حاکم بنا دیا گیا تھا، تو اس نے بڑے ظلم و ستم کیے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو ہلاک کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر کے دوسرے مقام پہ پہنچ گئے اور بنی اسرائیل ان کی قید سے، فرعونیوں کی قید سے آزاد ہو گئے، تو بہرحال یہ قارون بھی آپ کے ساتھ مل کر اس مقام پر آ گیا اور خزانے اس کے پاس اس وقت بھی موجود تھے۔ اب وہاں پر جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا نظام حکومت سنبھالا، اور ایک مقام تھا مذبح کہلاتا تھا، اس کی تمام ذمہ داری حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس تھی۔ مذبح کہتے ہیں ذبح کے مقام کو۔ تو پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ قربانیاں جو ہوتی تھیں ایک مقام پہ رکھ دی جاتی تھیں، جو قربانی مقبول ہوتی آسمانی آگ اس کو آ کر جلا لیتی تھی، اور دوسری اگر قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوتی تو وہ پڑی رہ جاتی تھی۔ تو یہ بھی ایک مقام عزت تھا وہاں کی دیکھ بھال کرنے والا۔ تو قارون نے کسی کے سامنے اس طرح کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے خود حکومت پر معاذ اللہ قبضہ کر لی اور بھائی کو وہ مذبح کی ذمہ داری دے دی اور ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، کیونکہ یہ چچا کا بیٹا تھا۔ تو اس نے اس طرح حسرت کا اظہار کیا اور زبان اعتراض دراز کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ہارون کو یہ منصب خود نہیں دیا بلکہ اللہ کے حکم سے دیا ہے۔ لیکن یہ اعتراض اس طرح کرتا رہا اور مسلسل جو ہے اس قسم کے الٹے سیدھے ریمارکس دینا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعمال اور افعال پر تنقیدیں کرنا، اس کا سلسلہ جاری تھا۔ اور یہ لوگوں کو جمع کرتا تھا، ان کو کھلاتا تھا، پلاتا تھا، کیونکہ اس قسم کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک پرہجوم لوگوں کے درمیان رہ کر اور وہ اس احساس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں کسی سے کمتر ہوں، بلکہ وہ ایک جھوٹی عزت، ایک جھوٹی انا کی خاطر وہ ذرا پبلک کو جمع کرتے ہیں۔ کچھ خوش آمدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی الٹی سیدھی جھوٹی تعریفیں کرتے تھے، تو یہ بڑا خوش رہتا تھا۔ تو ایک دفعہ حضرت جب یہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کیا ہے تو تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالو۔ اور یہ دیکھیں باعث حیرت ہوگی ہمارے لیے بات کہ ہمارا تو 2.5% حصہ ہوتا ہے مال میں سے، اس کو کہا کہ تم 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالو، لیکن جب اس نے حساب کیا تو وہ 1000واں حصہ بھی اس کا بہت زیادہ بنا، کیونکہ خزانہ بہت بڑا تھا۔ تو اب اس کے پاس علم، چونکہ یہ کہتا تھا، اس نے پیچھے تو آپ نے بھی سماعت فرمایا پچھلے پروگرامز میں تھے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ جتنی نعمتیں ہیں علم کی برکت سے میرے پاس ہیں، لیکن اب وہ علم بھی اس کو دھوکہ دے گیا
اور اس نے کہا کہ اوہو اتنا کثیر مال اگر زکوٰۃ میں نکل جائے گا تو میرا خزانہ تو بہت کم ہو جائے گا، لہٰذا اس نے ایک منصوبہ بنایا اور تمام لوگوں کو جو بنی اسرائیلی تھے ان کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو موسیٰ نے کہا یہ خدا کو مانو، ہم نے مانا، اس نے کہا اس کی اطاعت کرو، ہم نے اطاعت کی، اس نے کہا یہ کرو، ہم نے کیا، اس نے کہا یہ نہ کرو، ہم نے نہیں کیا، لیکن اب یہ موسیٰ ایک نیا حکم لا کر تمہارے مالوں کو ضبط کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم اس پر راضی ہو؟ تو جاہل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کی باتوں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی اس وقت نفسیات کیا ہے، تو ہاں میں ہاں ملاتے رہو تاکہ ہمارے فائدے ہمیں حاصل ہوتے رہیں۔ تو ان سب نے کہا کہ نہیں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اب کیا کیا جائے؟ تو معاذ اللہ اس کے شیطانی ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر کوئی تہمت لگا دیتے ہیں اور ان کو بدنام کر دیتے ہیں، تو نہ یہ پھر بعد میں کوئی شرع احکام لا سکیں گے اور نہ ہم اس قسم کی آزمائشوں میں مبتلا ہوں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، صحیح ہے، یہ کرنا چاہیے، اب کیا کریں؟ تو بعضوں نے مشورہ دیا اور خود اس کے ذہن میں بھی آیا کہ معاذ اللہ کسی عورت کو تیار کر کے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت کا سامان کیا جائے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلی کلام اگلے پروگرام میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 81 آیات کی تفسیر ہوئی تھی، اور اس میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، اس کی تفسیر کے بارے میں جو مورخین نے اور مفسرین نے لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں واقعہ عرض کر رہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کا حکم لے کر قارون کے پاس آئے اور 1000ویں حصے کا مطالبہ کیا، تو اس نے جب اپنے مال کے 1000ویں حصے کو دیکھا تو وہ بھی بہت بڑی مقدار میں تھا، تو اب اس کو خوف پیدا ہوا کہ اس طرح اگر زکوٰۃ میں دیتا رہا تو میرے مال میں کمی ہوگی اور دوسرے لوگ بھی مالدار ہو کر میرے مقابلے پر آ جائیں گے۔ تو اس نے ایک منصوبہ بنایا اور جو اپنے خوش آمدی تھے یا جو بنی اسرائیلی اس کے مال سے متاثر اور مرعوب تھے، ان سب کو کہا کہ دیکھو موسیٰ نے ایک خدا کا کہا کہ اس کی عبادت کرو، ہم نے اس کو مانا، اس نے دیگر احکام اللہ کی طرف سے لا کر دینے کا دعویٰ کیا، ہم نے ان کو بھی تسلیم کیا، لیکن اب یہ جو حکم لے کر آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام، یہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے مال پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہارا مال چھین لیا جائے؟ تو معاذ اللہ لوگوں کو اس طرح اس نے نفسیاتی طور پر اثر دکھایا اور نفسیاتی طور پہ حملہ کیا، تو بعض لوگ اس میں گھبرا گئے، انہوں نے کہا واقعی یہ تو مال پر ہمارے قبضہ ہو جائے گا اور ہم سے مال جدا ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا نہیں ہم اس بات کو محبوب نہیں رکھتے ہیں۔ اس پر بعضوں نے پوچھا کہ کیا کیا جائے، تو کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی، تو قارون نے بھی اور اس پہ بعض لوگ جو قریبی تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم کسی عورت کو تیار کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگا دے۔ اس طرح جب موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگ جائے گی اور معاذ اللہ آپ بدنام ہو جائیں گے، تو پھر ان کی بات کا کوئی بھی اعتبار نہیں کرے گا اور ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ سب نے کہا چلو ٹھیک ہے۔
اب یہ گیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی کہ ٹھیک ہے آپ نے زکوٰۃ کا حکم فرمایا، بہت اچھی بات ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اجتماعی طور پر سب کو جمع کر کے اس کے احکامات بیان کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس پر خوش ہوئے کہ چلو بہت اچھی بات ہے کہ سب کو جمع کر کے اور اجتماعی طور پر اللہ کے احکامات کو بیان کیا جائے، لہٰذا مجمع جمع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر تبلیغ فرمانے لگے اور مختلف احکام بیان فرمانے لگے، تو یہ قارون کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ زنا کا حکم کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زنا کا حکم یہ ہے کہ انسان کو جس نے زنا کیا ہوگا اس کو ہلاک کیا جائے گا۔ تو معاذ اللہ اس نے کہا کہ اگرچہ وہ آپ ہی کریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اگر خدا نخواستہ میں بھی ایسا کرتا ہوں تو میں بھی اس سے مستثنی نہیں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں تشریف لے آئے اور فرمایا کہ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تو اس نے ایک فاحشہ کو تیار کیا تھا جس کو بہت زیادہ مال و متاع دیا تھا، اور کہا تھا تو بھرے مجمع میں بس یہ کہہ دینا کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ برا فعل کیا ہے تو بس تو بری ذمہ ہوگی۔ اب وہ عورت لائی گئی اور اس نے کہا کہ دیکھیں یہ ہے گواہ کہ اس کے ساتھ آپ نے ایسا معاملہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا، اب جلال نبوت، جلالی آپ ویسی نبی تھے اور پھر چہرے پہ ایک روب نبوت بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا مسلسل جس شخصیت پہ نزول ہو رہا ہو، اس کی برکات کا عالم تو ہم محسوس کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہم تو عام لوگوں کو دیکھتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ نگاہ پڑتے ہی دل متاثر مروب ہو جاتا ہے، تو پھر نبی کی شان تو بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسی اس کی طرف جلالی نگاہ فرمائی تو عورت کا دل تو ویسے ڈر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ عورت، اللہ کا خوف کر، اور جس نے توریت نازل کی تو توریت بھی پڑھتی ہے، تو مجھے رسول بھی تسلیم کرتی ہے، جو کچھ معاملہ ہے بالکل تو نے سچ سچ کہنا ہے۔ تو اب جب وہ عورت نے آپ کے پر اثر کلمات کو سنا تو اور دل اس کا نرم ہو گیا، موم ہو گیا۔ اور ہوتا ہے بعض اوقات کہ پہلے آدمی مال و متاع کی چکا چوند میں اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیتا ہے، لیکن پھر ہدایت کا کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے انعامات سے محرومی کو ہنس کر وہ برداشت کر لیتا ہے۔ لہٰذا اس عورت نے اب کوئی پرواہ نہیں کی اور اس نے کہا کہ واقعی میرے قلب پر ایک لمحے کے لیے تو مال کی محبت نے قبضہ کیا تھا، لیکن جو آپ نے ارشاد فرمایا بالکل حق ہے، میں نہیں چاہتی ہوں کہ مال کی قلیل مقدار کی بنا پر اپنی آخرت کو برباد کر دوں۔ اور پھر اس نے بھرے مجمع میں بتا دیا کہ یہ قارون اور اس کے کچھ ساتھی تھے میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے اتنے مال کا لالچ دے کر اس کام کے لیے رضامند کیا کہ میں معاذ اللہ آپ پر بہتان لگا دوں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں کافی گڑ گڑائے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ تم کیا چاہتے ہو کہو، ویسے ہی ہو جائے گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ ان پر اپنا غضب نازل فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا، تم جو زمین کو حکم دو گے وہ پورا کرے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور آپ نے بنی اسرائیلیوں سے فرمایا کہ جو قارون کے ساتھ ہیں وہ یہیں پہ کھڑے ہو جائیں اور جو میرے ساتھ ہیں وہ یہاں سے ہٹ جائیں۔ تو سارا مجمع بہرحال اس منظر کو دیکھ رہا تھا اور لوگ آپ کے جلال نبوت کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے اور وہ سمجھ گئے کہ آج اگر ذرا بھی ہم نے تھوڑا سا غلط فیصلہ کر لیا تو جس طرح فرعون جو اتنی قوت اور طاقت رکھنے والا تھا ہلاک و برباد ہو گیا، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے غضب میں گرفتار فرما لے گا۔ تو وہ سارے کے سارے وہاں سے ہٹ گئے، لیکن دو اشخاص، قارون تو تھا ہی تھا، اس کے دو ساتھیوں کے قلب پہ بہت زیادہ بدبختی طاری رہی اور یہ تینوں ایک مقام پہ کھڑے رہے کہ ہم ایک ساتھ ہیں۔ اب جب سب لوگ ہٹ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ ان کو پکڑ لے۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ زمین نے ٹخنوں تک ان کو پکڑ لیا، یعنی وہ دھنس گئے۔ اب جب وہ دھنسنا شروع ہوئے، پاؤں نکالنے کی کوشش کرتے تھے لیکن پاؤں تو زمین نے جکڑ لیے تھے، تو ان کو احساس ہوا کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، بہت بڑی خطا ہو گئی ہے۔ اور پھر ویسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ آدمی تنہا رہ جائے اور پورا مجمع ایک طرف ہو تو پھر اور زیادہ حسرت پیدا ہوتی ہے کہ کب تک آدمی اپنی انا کے سہارے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھے گا۔ پھر آدمی انا کو فنا کر دیتا ہے اور پھر وہ ذلت اور عاجزی اختیار کرنے پر مجبور ہو ہی جاتا ہے۔ اب انہوں نے التجائیں کرنا شروع کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو حکم فرمایا کہ اور پکڑ، تو گھٹنوں تک وہ اندر دھس گئے۔ اب ان کا شور، واویلا، التجائیں اور زیادہ ہو گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین ان کو اور پکڑ، تو گردن تک وہ دھس گئے۔ تو قارون قرابت داری کے واسطے دینے لگا کہ میں آپ کا رشتہ دار ہوں، کچھ مجھ پہ کرم کیجئے، ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی، ہم معافی چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام بہرحال یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ زمین کو حکم دے کہ بالکل ان کو پکڑ لے۔ تو اللہ کے حکم سے زمین ان کو اندر لے گئی اور وہ زمین اوپر سے بالکل برابر ہو گئی
اور حدیث پاک کے مضمون کے مطابق یہ فرعون اندر دھنستا ہی رہے گا، قیامت تک دھنستا رہے گا، یہ قارون قیامت تک دھنستا رہے گا۔ تو اس طریقے سے وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر یہ مجھے اس طرح پکارتے تو میں ضرور ان پر کرم کر دیتا، لیکن چونکہ اللہ کی اجازت سے تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو کچھ نکلا تھا اور ان زمین نے ان کو پکڑا، یہ کوئی اللہ کی ناراضگی والا کام نہیں تھا، بلکہ اللہ کی عین مشیت کے مطابق تھا، لہٰذا کوئی گرفت کا سامان نہیں، اور اس طرح وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے پرواہ ہو جائے تو پھر کوئی چیز اس کے کام نہیں آتی، اس کی حکمت، اس کی دانائی، اس کی عقل، اس کے مناصب، اور جتنی بڑی بڑی جماعتیں اس کے ساتھ شامل ہوتی ہیں، جتنا مال و متاع ہوتا ہے، وہ سب ساتھ چھوڑ جاتا ہے اور انسان ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی تائید، اس کی محبت، اس کی کرم نوازی ہے۔ اسے نظر انداز کر کے اور پھر انسان دنیاوی ذرائع کو اختیار کر کے دنیاوی نعمتوں اور آسائشوں کو حاصل کر کے یہ سوچے کہ صاحب بس میرے پاس ابھی آ گیا، ابھی کبھی نہیں چھین سکتا، اور اب مجھے اللہ کی بھی کوئی پرواہ نہیں، معاذ اللہ آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، جیسا میں چاہوں گا اس مال کے بلبوتے پہ ویسا ہوتا چلا جائے گا، تو ایسے لوگ بڑی ٹھوکر کھاتے ہیں جیسے قارون نے کھائی تھی۔ تو یہ واقعی لکھے اس لیے گئے ہیں کہ ہم ان باتوں پہ غور و تفکر کریں، ان واقعات کو پڑھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنا محاسبہ کریں کہ میرے اندر بھی یہ گندی صفات تو شامل نہیں ہیں، اگر ہوں تو انہیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ ماقبل آیات میں یہ ارشاد فرمایا کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، تو ہم نے اس قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، تو نہیں تھا اس کے لیے کوئی گروہ، کوئی جماعت کہ وہ اس کی مدد کرتے اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ وہ بدلہ لینے والوں میں سے ہو سکا کہ اپنا مال کا کچھ بدلہ لیتا، سارا مال ایسے کیسے پڑا رہ گیا اور وہ حسرت کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور کل جس نے اس کے مرتبے کی آرزو کی تھی وہ صبح یہ کہنے لگے۔ اب وہ جو پہلے کہتے تھے کاش یہ ہمیں بھی ایسی نعمتیں حاصل ہو جائیں، اب جب وہ دھسا دیا گیا تو ان کے نظریات بدلے، ان کے خیالات بدلے، اور ان کو احساس ہوا کہ ہمارا زاویہ فکر غلط تھا، لہٰذا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ، اور صبح کی ان لوگوں نے تمنّوا مکانہ، جنہوں نے اس کی جگہ ہونے کی تمنا کی تھی، بالامس، اگلے دن، یقولون، انہوں نے کہا، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی فرما دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے، یعنی اگر ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کا احسان نہ ہوتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ یعنی اب بڑا شکر کر رہے تھے کہ ہم نے تو اس کو کل دیکھ کر سوچا تھا کہ کاش یہ نعمتیں ہمیں بھی حاصل ہو جائیں، لیکن واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا حکیم ہے، جسے چاہتا ہے مال عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اس سے مال چھین لیتا ہے۔ تو واقعی معلوم یہ ہوا کہ قارون کا کمال نہیں تھا، یہ تو اللہ کا فضل و کرم تھا۔ پھر شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں قارون کے ساتھ نہ کر دیا، تو نے احسان کیا، ہمیں کم از کم آخری وقت میں شعور حاصل ہو گیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو جائیں، قارون کی طرف نہ ہوں، ورنہ ہمیں بھی دھسا دیا جاتا۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور بڑی عجیب بات ہے کہ کافر کبھی فلاح پانے والے نہیں ہیں، وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، کہ یہ آخرت کا گھر ہے، ہم
یہ آخرت گھر ان کو عطا کریں گے کہ جو زمین میں بلندی کا اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ عاجزی اختیار کرتے ہیں اور انتشار و افتراق سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، ماقبل پورے واقعے پہ غور و تفکر کریں کہ اگر ہمارے پاس مال ہے، منصب ہے، عزت ہے، وجاہت ہے، خاندانی شرافت ہے، جس کی وجہ سے ہمیں معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے، تو اس کی وجہ سے عجب و خود پسندی میں مبتلا ہو جانا اور زمین میں فساد اور بگاڑ کی کوشش کرنا کہ بس مجھے ہی منصب حاصل ہو، مجھے نعمتیں حاصل ہو جائیں، چاہے میں کیسی ہی نافرمانی کا طریقہ اختیار کروں، کسی کے ساتھ کیسی ہی زیادتی کروں، بس میرے لیے صحیح ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر ہم آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صراحتاً قرآن میں بیان فرما دیا کہ ہم آخرت گھر اسی کو عطا فرمائیں گے جو زمین میں بیجا بلندی اور فساد کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ اس لیے بالکل اپنے طرز عمل کو، اپنی سوچ کو، اپنی حرکات، اپنے افعال اور اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق کر لینا چاہیے، اللہ کی مشیت اور مرضی کے تابع کر لینا چاہیے تاکہ ہمیں کامیابی اور فلاح حاصل ہو۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اخروی انجام، بہتر انجام متقین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ متقی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ظاہراً اور باطناً، یعنی ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے خود کو مکمل طور پہ بچائے۔ ہاں، نادانستہ طور پر کوئی خطا ہو جائے یا دانستہ بھی ہو جائے اور فوراً لیکن توبہ کر لے تو پھر وہ صفت تقوی سے کوئی محروم نہیں ہو جاتا، لیکن تقوی یہی ہے کہ انسان صغیرہ کبیرہ گناہوں سے ظاہری طور پہ بھی بچے اور اپنے قلب کو بھی اس سے محفوظ رکھے، وہ متقی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بہتر انجام ان متقین کے لیے ہے۔ اور یہ ایک دوسرے مقام پہ ارشاد بھی فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ دنیا میں تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ تو دنیا میں پرہیزگاری، تقوی، برائی سے دور رہنا، خطاؤں سے دور رہنا، اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ بڑے کمال کے کام ہیں اور ان کی وجہ سے آخرت میں بہت ہی بلند درجات انشاءاللہ حاصل ہوں گے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی کرے یا نیکی لے کر آئے اس کے لیے اس سے بہتر ہے، یعنی جو نیکی لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو برائی لے کر آئے تو جو پس نہیں بدلہ دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے مگر وہی کہ جو وہ کیا کرتے تھے یا جتنا انہوں نے کام برا کیا تھا۔ تو گویا کہ جو نیکی لے کر آئے گا تو اس کا کوئی ایسا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بہت بڑا احسان کریں گے معاذ اللہ ہم کوئی نیک عمل کر کے، بلکہ وہ خود ہی اس کا بہترین بدلہ پائے گا۔ اور جو برائی لے کر آئے گا وہ اللہ کا نقصان نہیں کر سکتا اور وہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ اس کا نقصان، اس کی اذیت، اس کی تکلیف خود اسی کو حاصل ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں برا ہی بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ معلوم ہوا کہ نیک عمل کریں یا کوئی برا عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اثرات سے بے نیاز ہے۔ نہ نیک عمل کا کوئی اچھا اثر اللہ کی ذات پر مرتب ہوتا ہے، نہ معاذ اللہ کسی کے برے عمل سے کوئی اس کی ذات پہ برا اثر مرتب ہوتا ہے، بلکہ یہ سب ہمارے ہی لیے ہے۔ اچھا عمل کریں گے ہم اس کا اچھا بدلہ پائیں گے، اور اگر ہم برے عمل کریں گے تو یہ ہمارا ہی نقصان ہے، ہم وہاں پہ جا کے برا بدلہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ یہ بھی بڑا مقام تفکر ہے کہ ہم غور و تفکر کر لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا بھیج رہے ہیں اور کیا لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کا کس قسم کا ہمیں بدلہ ملنا متوقع ہے۔ اگر ہر شخص رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لے، جیسا کہ اکابرین کی عادت تھی کہ آج میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، تو یہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ رات بستر پہ لیٹ جائیں، آنکھیں بند کر لیں اور سوچیں کہ میں نے صبح جب میں جاگا تھا اس کے بعد سے لے کر ابھی تک کون کون سے عمل کیے ہیں، اور ان میں سے کون سا عمل ایسا تھا جو اللہ کی رضا والا تھا، کون سا ایسا عمل کیا جو اللہ کی رضا سے دور لے جانے والا تھا، کون کون سے بیکار کام کیے ہیں، کون کون سے حرام کام کیے ہیں، کون کون سے اچھے کام کیے ہیں۔
دنیا کے لیے کتنا وقت دیا ہے، آخرت کے لیے کتنا وقت دیا ہے، تو سب چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی کہ آج ہم نے دن برباد کیا ہے یا اسے آخرت کے لیے یادگار بنا دیا ہے۔ اور جب روزانہ اس محاسبے کی عادت پڑے گی تو عمل میں یقیناً بہت سی تبدیلی آئے گی، سوچ میں، فکر میں تبدیلی آئے گی، اور کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ برے کام کرنے پر ندامت اور افسوس ہوگا، اور اچھے کام کرنے پہ زبان سے کلمات تشکر، کلمات شکر نکلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورۃ القصص کی تقریباً 84 آیات کی تفسیر ہو چکی تھی۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذی، بے شک وہ ذات جس نے فرض فرمایا، علیک القرآن، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن کو، لرادک الی معاد، تو وہ ضرور آپ کو پھیر دے گا اس چیز کی طرف جہاں آپ پھرنا چاہتے ہیں۔ قل ربی اعلم من جاء بالہدی، آپ فرما دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو ہدایت لایا، یعنی جس نے ہدایت کو قبول کر لیا، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور اس شخص کو بھی جانتا ہے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ تو یہ جو پہلا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا۔ قرآن کو فرض کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا، کہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان پڑھ کر سنائیے، اس کے ذریعے تبلیغ کیجئے، اس کے مفاہیم کو سمجھائیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا خاص طور پر تذکرہ کر کے ایک وعدہ فرمایا، یعنی بے شک وہ ذات جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا وہ ضرور آپ کو اس طرف لے جائے گا جہاں آپ پھرنا چاہتے ہیں۔ اس کے شان نزول کے بارے میں 2 روایات یا 2 قول بہت معتبر ہیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کا قلب انور مکہ المکرمہ کی جانب مائل ہوتا تھا، کیونکہ وہاں پر آپ نے تقریباً اپنی حیات طیبہ کے 53 سال گزارے تھے، اور آبائی وطن سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، لیکن وہاں پر کفار قریش تھے اور ان کی طرف سے مزاحمت کا شدید اندیشہ تھا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جس طرف آپ جانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور وہاں پر لوٹائے گا، ایک فاتح کی حیثیت سے، ایک حاکم کی حیثیت سے، بہت عزت کے ساتھ، اور جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والے ہیں ان کو آپ کا محکوم بنائے گا، ماتحت بنا دے گا۔ اور یا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو آخرت میں بلند درجات کی طرف لے جایا جائے گا، جنت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف، جو آپ اخروی انعامات چاہتے ہیں، جو آپ کے اخروی معاملات میں آپ کی تمنائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو پورا فرمائے گا۔ اور پھر آگے اللہ نے ایک حکم دیا کہ قل، آپ فرما دیجئے کہ ربی اعلم من جاء بالہدی ومن ہوا فی ضلال مبین، کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہے اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو کھلی گمراہی میں ہے۔
یہ ان کفار کے جواب میں آیت کریمہ نازل ہوئی جو معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے جواب میں آپ کو گمراہ کہا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ ایک ایسے دین کی طرف بلا رہے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کی تعلیمات کے مخالف ہے، لہذا معاذ اللہ یہ گمراہ ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون کھلی گمراہی میں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت علمی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی پوری کائنات کو پیدا فرمایا، وہی اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، لہذا تمہارا ایک اپنا معیار ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا معیار ہے، اور یقیناً اللہ کا معیار تمہارے معیار سے بہت بہتر اور ہر لحاظ سے صحیح اور درست ہے، اور اس کے مخالف جتنے معیار تم قائم کرو گے وہ یقیناً سی باتیں غلط ہیں، لہذا تمہارے یہ کہنے کی بنا پر کہ معاذ اللہ میں گمراہ ہوں، میں گمراہ ثابت نہیں ہوں گا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون ہدایت پر ہے۔ اور دنیا پر یہ ظاہر بھی ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عزت پر فائز فرمایا، اور ایک وقت آیا کہ جب آپ فتح مکہ کے موقع پر ایک فاتح کی حیثیت سے داخل مکہ ہوئے، تو وہ کفار جو آپ کو معاذ اللہ برا بھلا کہا کرتے تھے، ان کے سر جھکے ہوئے تھے ندامت کے ساتھ، اور ان میں سے بہت سارے آپ کے اس وقت کے اخلاقی کریمانوں کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے۔ اس لیے یہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنا ایک معیار قائم کر کے اور پھر کسی کے لیے ہادی ہونے یا گمراہ ہونے کا معیار